السلام علیکم۔ سٹی پبلک لائبریری مسجد شاغل کے اس چینل پر میں محمد جاوید آپ تمام سامعین کرام کا خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ اس میں دی گئی انفارمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ بیگمات کے آنسو، افسانہ دکھیا شہزادی کی کہانی۔ ننھی شہزادی کے 2 ہاتھ لیڈی ہارڈنگ کی تصویر پر۔ اماں، یہ مورت انہی وائس رانی کی ہے جنہوں نے ہم کو 1000 روپے دیے ہیں۔ ہاں بیٹی، یہ بڑے لاٹ صاحب کی بیوی کا فوٹو ہے۔ بڑی رحم دل ہیں، ہمیشہ غریبوں پر ترس کھایا کرتی ہیں۔ اب کہ ہم بے سہاروں کا بھی خیال آ گیا، ذرا اس تصویر کو مجھے دینا، میں ان بیگم کی بلائیں لوں، واری جاؤں اور 2 باتیں کر کے جی کی بھڑاس نکالوں۔ میں صدقے تم بڑی اچھی آدمی ہو، میں قربان، کیا نورانی صورت ہے، مگر ہم غریبوں کے جھونپڑے میں کیوں کرائیں؟ ہمارے ہاں تو ٹوٹے بوریے کا فرش بھی پورا نہیں ہے، میں تم کو کہاں بٹھاؤں؟ ہم کو چارپائی بھی میسر نہیں، ہم سب زمین پر سوتے ہیں، یہ بہت ٹھنڈی ہے، تم کو نزلہ نہ ہو جائے۔ ہمارے مکان کی کڑیاں بھی جھکی ہوئی ہیں، ایسا نہ ہو گر پڑیں۔ میں تمہاری کیا خاطر کروں، کیا چیز دسترخوان پر چنوں؟ پرسوں سے ہم نے کچھ نہیں کھایا، ابا میاں کو بنیے نے آٹا قرض نہیں دیا، اس وقت بھوک کے مارے عجب حالت ہے۔ اگر گھر میں کچھ ہوتا تو میں سب تمہارے سامنے رکھ دیتی، میں بھوکی رہتی اور تم کو کھلاتی، کیونکہ تم نے ہم پر احسان کیا ہے اور اس وقت ہم کو یاد کیا جبکہ سارا جہاں ہم کو بھول گیا تھا۔ کیوں بیگم، تمہارا جی اندھیرے گھر میں گھبراتا تو نہیں؟ تم بجلی کی روشنیوں میں رہتی ہو، کیا کروں؟ آج ہم کو مٹی کا چراغ بھی نصیب نہیں، ورنہ اس کو روشن کر دیتی۔ تم کو کہاں سلاؤں؟ رات کیوں کر گزرے گی؟ ہمارے پاس فقط 2 پھٹے ہوئے کمبل ہیں، ایک ابا میاں اوڑھتے ہیں اور ایک میں اماں مجھ کو ساتھ لے کر سوتی ہیں۔ میرے پیارے لاٹ صاحب کی بیگم، اچھی ذرا میرے ہاتھوں اور منہ کو دیکھو، سردی سے پھٹ گئے ہیں۔ سردی کی راتیں پہاڑ ہو جاتی ہیں، سکھ کی نیند ہمارے خواب میں بھی نہیں آتی۔ تم نے ہم کو 1000 روپے دیے ہیں، میں 1000 اپنے ہاتھوں سے تمہاری چٹ چٹ بلائیں لوں۔ اماں کہتی ہیں کہ ایک زمانہ ہمارا بھی تھا، ہم بھی 1000 روپے غریبوں محتاجوں کو بانٹا کرتے تھے۔ ہمارے گھروں میں بھی اونی قالین اور مخملی فرش تھے، ریشمی زریں پردے تھے، سونے چاندی کے جڑاؤ چھتیں تھیں، شال دوشالے تھے، لونڈے غلام تھے، محل تھے، ہندوستان کی شہنشاہی میں داخل تھے۔ ہمارے سامنے بھی گردنیں جھکی تھیں، راجہ مہاراجہ شارع کے منتظر رہتے تھے۔ ہمارے گھروں میں بھی کافوری شمعیں روشن تھیں، ہم بھی لاچار اور بے سہاروں پر ترس کھاتے تھے، دوسروں کا خاطر اپنے گھر لٹاتے تھے۔ ہمارے جلوس میں بھی نقارے بجتے تھے، نقیب کڑکتے تھے، ہاتھی جھوم جھوم کر چلتے تھے، ہمارے سر پر بھی تاج تھا، تلواریں ہمارے قدموں پر سر ٹیک کر چلتی تھیں، توپیں ہماری ہوں پر گرج گرج کر برستی تھیں۔ لیکن بیگم، اب وقت کہاں، دنیا ڈھلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ اونچے مکاں تھے جن کے بڑے، آج وہ تنگ گور میں ہیں پڑے۔ عطر مٹی کا جو نہ ملتے تھے، نہ کبھی دھوپ میں نکلتے تھے، گردش چرخ سے ہلاک ہوئے، استغفاں تک ان کے خاک ہوئے۔ ذات محبوب جاودانی ہے، باقی جو کچھ ہے وہ فانی ہے۔ خدا نے ہم کو نعمت دی، جب تک اس کے قابل رہے نعمت پاس رہی، جب ہمارے عمل خراب ہوئے، عیش و عشرت میں پڑ گئے، ملک سے بے خبر ہو گئے، مظلوموں کو بھول گئے، ظالموں کے چرب زبانیوں پر پھول گئے،
खुदा ने वो दौलत छीन ली, दूसरों को दे दी। हमको इसमें किसी से शिकवा नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, तुम मेरी माँ के बराबर हो, बल्कि इनसे भी बड़ी हो। तुमसे ना कहूँ तो किससे कहूँ? यहाँ भी ना बोलूँ, कहाँ ज़बां खोलूँ? खुदा ने तुमको हम सब का रखवाला बनाया है। देखो तो भूख प्यास हमको सताती है, हमारे अलबेले दिन खाक में मिलाती है। मेरी उम्र ऐसी थी कि चेहरा लाल होता, मगर फाकों ने जर्द कर दिया। हमारे घर में ईद की खुशी भी नहीं आती, हमको इन दिनों भी पेट भर कर रोटी नहीं मिलती। हम इस दिन भी टूटी हुई जूतियां और पेवंद लगे हुए कपड़े पहनते हैं, जिस दिन सारी दुनिया अपनी अपनी हैसियत की बमुआजिब नई जूतियां और नए कपड़े पहनती है। हमको बरसात के टपके के खटके रात दिन रुलाते हैं, हमको सर्दियां जलाने आती हैं, हम पर गर्मियां क़यामत ढाती है। दिल्ली शहर के कुत्ते पेट भर कर सोते हैं, कौवे शिकम शेर होकर घोंसलों में जाते हैं, चिड़ियों तक के वास्ते पक्की छतों के घर हैं। गिलहरियां भी शानदार मकानों में रहती हैं, मगर तैमूर बादशाह की औलाद, शाहजहां बादशाह के बच्चे, जिन्होंने इस शहर को फतेह किया और बनाया, आधी रोटी के टुकड़े को तरसते हुए भूखे सोते हैं। इनको कोई रात बेफिक्री की नसीब नहीं होती। जिनके बाप दादा ने लाल किले बनाया था, इनको टूटा झोंपड़ा भी मैसर नहीं आता। बेगम, तुमने देखा होगा, दिल्ली शहर में एक जामा मस्जिद है, जिसको हमारे दादा शाहजहां ने बनाया था। दूर दूर की खुलकत इसको देखने आती है, मगर इसको कोई नहीं देखता कि मस्जिद की सीढ़ियों के सामने फटे हुए बुरके के अंदर नातवां बच्चे को गोद में लिए, पेवंद लगा पजामा और गठी हुई कने की लगी जूती पहने कौन औरत भीख मांगती है। बेगम, ये गरीब दुखिया बेवा शहजादी है, जिसका कोई वारिस नहीं रहा। तुम यकीन करना मेरी रहम दिल वायसरानी, इसी के बाप शाहजहां ने यह मस्जिद बनवाई थी। आप पेट के लिए भीख के टुकड़े टुकड़े जमा कर रही है, ताकि जिंदगी की मस्जिद आबाद करे। मुझे शर्म आती है, मैं तुमसे क्यों कर कहूँ कि ये 1000 रुपए बहुत थोड़े हैं। मरहम के एक छोटे से फाये से क्या होगा, हमारा तो सारे बदन पे जख्म है। तुम्हारी नई दिल्ली की खैर, जिसकी सड़कों में लाखों रुपया खर्च हो रहा है, तुम्हारी नई इमारतों की खैर, जिनके वास्ते करोड़ों रुपए की मंजूरी है, तुम्हारे इस नए ख्याल की खैर, जिसकी बदौलत दिल्ली की पुरानी इमारतों की मरम्मत हो रही है और बेशुमार रुपया इसमें खर्च किया जा रहा है। हमारे पेट की नामुराद सड़कों की भी मरम्मत करा दो और हमारे टूटे हुए दिलों पर भी इमारतें चुनवा दो। हम भी पुराने ज़माने की निशानियां हैं, हमको भी जिंदा आसार कदीम में लोग समझते हैं। हमको भी सहारा दो, मिटने से बचाओ, खुदा तुमको सहारा देगा और बचाएगा। ये कहते कहते दुखिया शहजादी चुंगी आंसुओं से लबरेज आंखों को दोनों हाथों से मिला और कहा, मैं भी क्या दीवानी हूँ, तस्वीर से बातें करती हूँ, कागजी बुत के आगे मुरादें मानती हूँ, मगर शायद किसी खुदा के बंदे के कान तक ये दीवानापन की बातें पहुँच जाएं और वो अंग्रेज़ी में तर्जुमा करके खुदा तरस हार्डिंग बेगम को सुना दे और वो इनकी मलका से कहें कि आले शाहजहां की हिफाजत के लिए भी नई दिल्ली की दीगर मंजूरियों के साथ कोई शानदार और मुसीबत शुक्र मंजूरी होनी चाहिए। दुखिया शहजादी कहानी। जिस नन्ही शहजादी का यह ख्याली किस्सा लिखा गया है, इसकी माँ पर गदर के ज़माने में बड़ी विपदा पड़ी थी, इसलिए वो सच्चा और असली किस्सा भी यहाँ दर्ज किया जाता है। वो ये कहती हैं कि गदर में मेरी उम्र 7 बरस की थी और अम्मा मुझको 3 बरस का छोड़कर मर गई थी। अब्बा के पास रहती थी 14 बरस का एक मेरा भाई जमशेद शाह नामी था, मगर हाथ पांव के उठान से 20 बरस का मालूम होता था। अब्बा जान नाबीना हो गए थे
اور ہمیشہ گھر میں بیٹھے رہتے تھے۔ ڈیوڑی پر 4 نوکر اور ایک داروغہ، گھر میں 3 باندیاں اور ایک مغلانی کام کرتی تھیں۔ حضرت شاہ ہمارے رشتہ دار کے دادا ہوتے تھے۔ ہمارا سب خرچ شاہی خزانے سے ملتا تھا۔ ہمارے گھر میں ایک بکری پلی ہوئی تھی۔ ایک دن میں نے اس کے بچے کو ستانا شروع کیا۔ بکری نے بگڑ کر میرے ٹکر مار دی۔ میں نے غصے میں دست پناہ گرم کر کے بکری کے بچے کی آنکھ میں پھوڑ ڈالی۔ وہ بچہ تڑپ کر مر گیا۔ کچھ دن کے بعد غدر پڑا۔ بادشاہ کے نکلنے کے بعد ہم بھی ابا کے ساتھ شہر سے نکلے۔ پالکی میں سوار تھے اور جمشید بھائی گھوڑے پر ساتھ ساتھ تھے۔ دلی دروازے سے نکلتے ہی فوج والوں نے پالکی پکڑی۔ بھائی کو بھی گرفتار کرنا چاہا۔ انہوں نے تلوار چلائی، ایک افسر کو زخمی کیا، آخر زخموں سے چور ہو کر گرے۔ سامنے 2 نوکدار پتھر پڑے تھے، وہ آنکھوں میں کھپ گئے اور بھائی نے چیخیں مار کر تھوڑی دیر میں جان دے دی۔ بھائی کی بے قرار آواز سن کر ابا میاں بھی پالکی سے نیچے اتر آئے اور ٹٹول ٹٹول کر لاش کے پاس گئے۔ پتھر سے سر ٹکرا کر لہو لہان کر لیا، یہاں تک کہ ان کا وہیں خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد فوج والوں نے ہمارا سب سامان لے لیا اور مجھ کو بھی پکڑ لیا۔ چلتے وقت باپ اور بھائی کی لاش سے چمٹ کر خوب روئی اور ان کو بے گور و کفن چھوڑ کر مجبوراً فوج کے ساتھ چلی گئی۔ ایک دیسی سپاہی نے افسر سے مجھے مانگ لیا اور اپنے گھر میں مجھ کو لے گیا، جو پٹیالہ ریاست میں تھا۔ اس سپاہی کی بیوی بڑی بد مزاج تھی۔ وہ مجھ سے برتن منجواتی، مسالہ پسواتی، جھاڑو دلواتی اور رات کو پاؤں دبواتی۔ شروع میں ایک رات دن بھر کی محنت سے تھک گئی تھی۔ پاؤں دبانے میں اونگ آئی تو اس جلاد نے دست پناہ گرم کر کے میری بھووں پر رکھ دیا، جس سے پلکیں تک جھلس گئیں اور بھووں کی چربی نکل آئی۔ میں نے ابا کو پکارنا شروع کیا، کیونکہ مجھے اتنی سمجھ نہ تھی کہ مرنے کے بعد بھی پھر کوئی نہیں آیا کرتا۔ جب ابا نے جواب نہ دیا تو میں اس عورت کے ڈر کے مارے سہم کر چپ ہو گئی، لیکن اس پر بھی اس کو ترس نہ آیا اور بولی کہ پاؤں دبا۔ زخموں کی تکلیف میں مجھ کو نیند آئی تھی اور پیر بھی نہ دب سکتے تھے، مگر قہر درویش برجانے درویش میں نے اسی حالت میں پاؤں دبائے۔ سویرا مسالہ پیسنے میں مرچوں کا ہاتھ زخموں کو لگ گیا۔ اس وقت مجھ کو تاب نہ رہی اور میں زمین پر مچھلی کی طرح تڑپنے لگی، مگر بے رحم عورت کو تب بھی کچھ خیال نہ آیا اور بولی، چل مکار کام سے دم چراتے ہیں۔ یہ کہہ کر پیسی ہوئی مرچیں زخموں پر مل دیں۔ اس وقت مجھ کو مارے تکلیف کے غش آ گیا اور رات تک ہوش نہ آیا۔ صبح کو آنکھ کھلی تو بیچارہ سپاہی میرے زخموں کو صاف کر کے دوا لگا رہا تھا۔ تھوڑے دن کے بعد سپاہی کی یہ بیوی مر گئی اور اس نے نئی شادی کی، جو مجھ پر بہت مہربان تھی۔ اسی کے گھر میں جوان ہوئی اور اس نے میری شادی ایک غریب آدمی سے کر دی۔ 2 برس تک میرا خاوند زندہ رہا، اس کے بعد مر گیا۔ بیوہ ہو کر میں دلی چلی آئی، کیونکہ وہ سپاہی بھی مر گیا تھا اور اس کی بیوہ نے دوسری شادی کر لی۔ دہلی میں آ کر میں نے بھی اپنی قوم میں دوسری شادی کر لی، جس سے فقط ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اس خاوند کے 5 روپے ماہوار انگریزی سرکار سے پینشن تھی، مگر تنخواہ قرضے میں چلی گئی اور اب ہم نہایت اسرت اور تنگ دستی سے زندگی بسر کرتے ہیں۔